अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु। तब्दील कर लें, चौखट समझ लें, दरवाजे की चौखट तब्दील करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था तो उसने गिले शिकवे किए मेरे अपने खामद के घर के गिले किए। हज़रत अपने खामद का गिला करे, अपने घर का गिला करे, वो इस काबिल ही नहीं कि उसको घर में रखा जाए। हज़रत किया, अब मेरे अब्बा फिर आए, अब आपने उनको जवाब जो दिया तो उनकी तरफ से जो मेरी तरफ पैगाम आज चला दिया है, तो मुझे अब्बा ने ये एक खुफिया पैगाम दे दिया कि ये तेरी बीवी अच्छी है, इसके साथ गुजर। करीब रही करोज़ा करीब रही मोहम्मद करोज़ा करीब रही। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिक। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम दोस्त मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ پہلا پارہ چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے. پچھلے جمعہ کے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے، 3 ہستیوں کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. آج جو موضوع میرے سامنے ہے وہ ہے تعمیر بیت اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. کس طرح فرمائی؟ پیسے کس نے دیے؟ مزدوری کس نے کی؟ اس کی پتھروں کی چنائی کس نے کی؟ اس کا ساز و سامان کس نے دیا؟ یہ تعمیر کا جب ایک ذکر ہوتا ہے تو ان باتوں کو بھی ساتھ ملانا ہوتا ہے، تب جا کر یہ تعمیر مکمل ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. صرف اتنا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. چند ایک تفاسیر میں مزید کچھ معلومات ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے معصوم بچہ اور بیوی کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ گئے. اللہ کے حکم سے پھر واپس چلے گئے شام. بڑا عرصہ گزر گیا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ جاؤ ذرا ایک چکر لگا کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ پہنچے، وہاں بہت بڑی آبادی ہو چکی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے. پوچھتے پچھاتے حضرت اسماعیل کے گھر پہنچے. دروازے پر آ کر دستک دی، بیٹے کے دروازے پہ آ کر دستک دی. اندر سے اس کی بیوی نے جواب دیا اور پوچھا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا نہیں کہ میں کون. پوچھا تیرا بیٹا کہاں ہے، تیرا خامد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو شکار پہ گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کا گھر کا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے؟ آپ اپنے خامد کے گھر خوش ہیں؟
بیوی کہنے لگی میں تو مر گئی بھوک سے، جیسے عام روایتی عورتیں آج بھی کہتی ہیں، ان کو سونے کے نوالے کھلا دو، بات وہی ہوتی ہے میں تو مر گئی بھوکی۔ اب ذرا ان باتوں کو غور سے دیکھیے گا، سنیے گا کہ یہ ایک کتنا بڑا جرم ہے یہ بات کہنا۔ بیوی کہنے لگی بہو ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہم تو بھوکے مر گئے، بڑا برا حال ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کو کہا اچھا جب تیرا خامد آئے نا اس کو کہنا اپنی چوکھٹ بدل دے گا، چوکھٹ تبدیل کر لے۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں؟ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، کچھ عرصے بعد پھر واپس آئے اور پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عورت کی آواز آئی کون؟ پوچھا اسماعیل ہے؟ کہا نہیں وہ تو شکار پہ گئے ہیں۔ پوچھا گھر کا گزر بسر کس طرح چل رہا ہے؟ عورت کہنے لگی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو خوش ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا جب تیرا خاوند آئے اس کو کہنا تیری چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، کہہ کے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے بیوی نے پھر کہا، پوچھا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح آپ کا پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا چوکھٹ تیری مضبوط ہے اور چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرانے لگے، انہوں نے کہا شاید میرے والد صاحب آئے تھے اور پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے، انہوں نے میری پہلی بیوی سے پوچھا تھا تو اس نے گلے شکوے کیے، میرے اپنے خامد کے گھر کے گلے کیے۔ حضرت ابراہیم یعنی میرے والد نے کہا کہ چوکھٹ تبدیل کر دو، میری طرف اشارہ تھا یعنی بیوی کو چھوڑ دو، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو گھر میں رکھا جائے۔ جو بیوی اپنے خامد کا گلہ کرے، اپنے گھر کا گلہ کرے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو گھر میں رکھا جائے۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے میں نے اس کو چھوڑ دیا، تیرے ساتھ شادی کی، نکاح کیا، اب میرے ابا پھر آئے، اب آپ نے ان کو جواب جو دیا تو ان کی طرف سے جو میری طرف پیغام آ چکا کہ تیری چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اس کا مطلب ہے تم نے جواب بہت اچھا دیا ہے۔ تو مجھے ابا نے یہ ایک خفیہ پیغام دے دیا کہ یہ تیری بیوی اچھی ہے، اس کے ساتھ گزر بسر اچھا کر۔ خیر یہ ایک ضمن بات آ گئی تو میں نے کہہ دی، میرا موضوع تو کچھ اور ہے، ابھی میں موضوع پہ آیا نہیں، 25 منٹ ہو گئے، الحمدللہ بندہ ایک نہیں ہے، کیا بات ہے یار۔ اور کہتے ہیں یار آپ 1:30 بجے کا ٹائم ہے، آپ ٹائم 2 5 10 منٹ، میں 12:45 بجے کا یہاں بیٹھا ہوں، ابھی اذان بھی نہیں آئی تھی۔ خیر مختصر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا جاؤ فلاں جگہ پہ میرے گھر کی تعمیر کر۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے، سوچنے لگ گئے نہ مجھے کوئی پتہ نہ کوئی نشاندہی، میں کیسے جاؤں اور کس طرح تعمیر کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری رات پھر خواب دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے جہاں آج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اللہ کی طرف سے سورج کے آگے بادل آ گیا اور ایک سایہ سا زمین پر، یعنی وہ نشاندہی اللہ رب العزت نے کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پروگرام بنا دیا کہ اب یہ نشاندہی ہو گئی ہے، لہذا یہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آپ کے جنرل نالج کے لیے ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیت المقدس کو قبلہ اول، کہ
کتابوں میں بھی ہم یہی پڑھتے رہے، اب بھی پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے۔ حضرت ابھی میں پڑھ رہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خانہ کعبہ یہیں پہ تھا جہاں آج ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر طوفان نوح آیا، ملیا میٹ ہو گیا سب کچھ، پھر نشانات تک مٹ گئے۔ پھر بڑے عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اس جگہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب قرآن کے الفاظ ذرا سنیں اور اس پر غور کریں۔ میں کہا کرتا ہوں نا آپ کو کہ یار قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کیا کریں، قرآن سبق دے رہا ہے ہمیں۔ بظاہر یہ واقعہ ہو رہا ہے تعمیر خانہ کعبہ کا، اب اس میں بڑے سبق ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب کھڑی کی، یرفع ارفع یہ بلند کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اب قرآن کے لفظوں پہ غور کریں، ابراہیم القواعد، حضرت ابراہیم نے بنیادیں، کیا لفظ ترجمہ کر رہا ہے، اور جب کھڑی کی ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں، دیواریں، من البیت، اللہ کے گھر کی۔ آگے جا کر فرمایا بھائی اسماعیل، اور اسماعیل بھی ساتھ تھے۔ بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ پہلا سبق کہ جب دو بندے کام اکٹھے کر رہے ہوں، ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، مرتبے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، آپ کام کو منسوب بڑے کی طرف کریں۔ فرض کرو کہ میں کہوں میں تے میرا پیو اساں فلانا کام کٹھے کیتے، یہ میں اپنے باپ کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ کہنا کیا چاہیے کہ میرا ابا فلاں کام کرتا رہا یا کر رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ یار فرق تو اتنا ہے، بات تو وہی ہے، لیکن قرآن ہمیں سکھا کیا رہا ہے بڑے کا ادب کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ دیکھو کتنی بات کہہ کے آگے جا کر اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی اسماعیل بھی ساتھ تھا۔ کس طرح بنایا کعبہ؟ پتھر کہاں سے آئے؟ حضرت ابراہیم تو وہاں کے تھے نہیں۔ حضرت ابراہیم ہے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا رب کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کس طرح بنانا ہے، کہ کہاں بنانا ہے؟ حضرت ابراہیم نے نشاندہی کی، یعنی رب کے حکم کے مطابق۔ اب دیواریں کھڑی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، جو کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم پتھروں سے چنائی کرتے رہے، حضرت اسماعیل مزدوری کرتے رہے، گارا دیا، وہ پتھر اٹھا کر دیے، حضرت ابراہیم لگاتے گئے۔ اب ہم بھی روزانہ دیکھتے ہیں مستریوں کو کام کرتے ہیں، اس مسجد کا کام ہوا بھی ہم دیکھتے رہے، گھروں میں بھی، کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے جہاں مستری کہتا ہے میاں اب میرا ہاتھ بھی نہیں جاتا، اس طرح کرو، نیچے وہ کیا کہتے ہیں گو کا انتظام کرو گے۔ جب وہاں تک حضرت ابراہیم پہنچے، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا اب تو میرا ہاتھ نہیں جاتا اوپر، تو یہاں کا مقامی ہے، جا ذرا اپنی بستی سے کوئی سیڑھی شیڑھی کوئی ایسی چیز جس پہ چڑھ کر میں پتھر لگاؤں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہاں کسی کی بنی ہوئی چیز نہیں لگے گی، استعمال نہیں ہوگی۔ یہ پتھر ہے، وہی پتھر آج خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ یہ پتھر ہے، اس پر چڑھ جا، اور اس پتھر کو حکم دے اوپر اٹھ جا، یہ اوپر اٹھ جائے گا، اس کو کہے گا دائیں اٹھ جا، یہ تو پتھر لگاتا جائے گا، یہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، تو بائیں طرف کہے گا، یہ بائیں طرف چلتا جائے گا، تو دوسری دیوار پہ کہے گا، یہ گھومتا رہے گا،
تو اس کے اوپر کھڑا رہے. اللہ میں پتھر پہ چڑھوں گا, پتھر جب گھومے گا میں تو گر جاؤں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا پھر میں رب تو نہ ہوا نا, اگر یہ بات ہوئی تو اس کے اوپر چڑھ تو صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں قدم اوپر رکھے. اللہ رب العزت کی قدرت سے وہ پتھر موم کا ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس پتھر کے اندر ڈھنس گئے. اب وہ آج بھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 5000 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. 1500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے اس دنیا میں تشریف لائے. کتنا عرصہ ہو گیا, 6500 سال. پتھر آج بھی موجود ہے, اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان آج بھی موجود ہیں. مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں. تصویروں میں آپ دیکھتے ہوں گے ایک سونے کا, اور اس کے اوپر بڑے خوبصورت قسم کا شیشہ لگا ہوا ہے, اور سارا سونا ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے, اور اس کے اندر پتھر موجود ہے. طواف کے بعد جب طواف آدمی مکمل کر لیتا ہے, پھر اللہ رب العزت کا حکم ہے اسی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ. نہیں پڑھے گا میں طواف بھی قبول نہیں کروں گا. تو بار کہ وہ حضرت ابراہیم اس پتھر پر چڑھے. پتھر کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, وہ خانہ کعبہ تعمیر ہوتا ہے مکمل. اب ذرا سنیں, یہ ہے آج کا میرا اصل موضوع. مستری اور مزدور جب شام کو اپنا کام کر لیتے ہیں یا بلڈنگ پوری مکمل کر لیتے ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں, مزدوری لیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مزدوری کیا مانگی رب سے. مزدوری تو ضروری ہے. اب قرآن بڑے خوبصورت الفاظ, ربنا, یہ مزدوری مانگتے پہلے ہم دکھائے ذرا. ایک مستری ہے, ایک مزدور ہے, نوح نبی, ایک خلیل اللہ ہے, ایک ذبیح اللہ ہے. جی مزدوری, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ پہلی مزدوری. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حکم تیرا تھا, تابعداری ہم نے کی, اس کو بنا دیا, اس کو قبول فرما. ربنا ربنا یار بولو تو صحیح, ربنا تقبل منا, منا دونوں اللہ ہم دونوں کی یہ محنت قبول فرما اپنی بارگاہ کے اندر. انکا انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ ہماری نیتیں کیا تھیں. تو سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی, علم رکھنے والا بھی. اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما. بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر. ایک بات میری یاد رکھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بنایا؟ اللہ کا گھر. یہ کیا ہے؟ بولو نا یار. یہ یوں سمجھ لیں بیت اللہ کی ایک شاخ ہے. میں صبح جب مطالعہ کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا حضرت ابراہیم نے کیا مانگا, ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل. اللہ جو تیرا معیار ہے اس پر تو ہم پورے نہیں اتر سکتے. اللہ اس کو قبول فرما, اس ٹوٹی پھوٹی کو قبول فرما. آگے کیا فرمایا؟ مزدوری تھوڑی نہیں مانگی حضرت ابراہیم نے, مزدوری بڑی مانگ لی. اب ایک تو یہ قبول فرما, اب دوسری مزدوری, ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ بہت بڑی مزدوری ہے. ربنا اے میرے رب, اے ہمارے رب. ربنا اے ہمارے رب, دو ہیں نا بندے, دو ہیں. اے ہمارے رب, وجعلنا ہم دونوں کو بنا, مسلمین لک مسلمان. اب اس بات کو ذرا سمجھیں, یہ بہت بڑی گہری بات. مولانا تقی صاحب, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ بڑی عجیب بات ہے
کہ دونوں باپ بیٹا نبی جد الانبیاء، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اللہ مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو مسلمان بنا۔ نبی کیا مسلمان نہیں ہوتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ یار اصل کلمہ پڑھی ہوتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں سمجھے تھے۔ اب المیہ میں آپ کو بتاتا ہوں المیہ کیا ہے۔ میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا تو کوئی فخر بھی نہیں کر رہا، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جتنے مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، 90% لوگوں کو غسل کے فرائض کا ہی پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم کی حقیقت ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو پاک تھی مرد ڈاں آدھا کوئی نہیں سکتا۔ نماز پڑھتے ہیں نا جی، مجھے کوئی دوست یہ بتا دے کہ یار نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب سے کہاں نماز ٹھیک ہو سکتی ہے یا دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے کو پتہ؟ بخالی کلمہ پڑھ کے اٹھے گا دن کی دے اسلام کا۔ نبی جو ہے نا، نبی یہ تو حضرت خلیل کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی، آپ سے خدا نخواستہ کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی، تو پھر آپ کس چیز کی استغفار کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں رب سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے نا، جو رب کا معیار ہے نا، اس پر شاید میں پورا نہ اتر سکتا ہوں، میں اس چیز کی استغفار کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں مزدوری کیا مانگی، مسلمان کہتے کسے ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں آج تک نہیں پتا۔ مسلمان ہر وہ شخص ہے جس کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں، وہ اس کے مطابق چلتا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے، وہ ہے مسلمان۔ اب سورہ بقرہ ہی ہے، دوسرا پارہ ہے، آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں ایک اور جگہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، کاش آپ کو عربی آتی ہوتی، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو، اب ذرا ترجمہ غور سے سنیے گا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مخاطب کس کو ہے قرآن؟ آمنو، ایمان والوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ خالی کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی، جب تک ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا تابع دار بنا، مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا تابع دار بنا۔ اچھا آج میں نا تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ہم لوگ سنتے بھی ہیں بزرگوں سے تو یار دین پر چلنا چاہیے، دین کسے کہتے ہیں؟ اب دین کی تعریف میں ذرا جٹ کے طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے بھی ایک کتاب میں پڑھی تھی، دین کسے کہتے ہیں؟ اب غور سے دیکھیے گا، آپ دیہات میں جائیں نا جی، کچھ جانور کے گلے میں یا پاؤں میں ایک لمبی رسی ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا زمین کے اندر گاڑا ہوا ہوتا ہے اور اس جانور کو اس لکڑی کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ جانور اپنا کھلے عام چرتا ہے، مطلب دوڑ نہیں سکتا، چرتا رہتا ہے۔ اب اس رسی کی حد ایک ہوتی ہے، کیا حد ہوتی ہے؟ یعنی وہ جو ذمہ دار ہوتا ہے نا یا اس کا جو مالک ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیہات میں جائیں ادھر بھی فصل ادھر بھی فصل ادھر بھی فصل لوگوں کی، اب درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک مالک کی ہے، اب وہ اپنا جانور وہاں چرانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہر وقت تو اس پر پہرا نہیں دے سکتا، وہ پھر اس کو اس لکڑی کے ساتھ کانٹے کے ساتھ اس کو باندھ دیتا ہے۔ جانور کی رسی اتنی ڈھیلی کرتا ہے کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہتا ہے، جو ہی وہ دوسری فصل کی طرف یا دوسرے کی فصل کی طرف وہ منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، رسی اس کو جانے نہیں دیتی۔ گھاس تو کھڑا ہے
جانور چر نہیں سکتا وہاں پہ، چونکہ اس کو رسی جانے نہیں دیتی، رسی نے اس کو باندھا ہوا۔ دین، اس عربی زبان میں اس رسی کو دین کہتے ہیں، جو ادھر ادھر منہ نہیں مارنے دیتی، ایک حد کے اندر اس کو رہنے دیتی ہے، اس کو دین کہتے ہیں۔ بات سمجھے؟ ہماری ایک حد ہے، اور وہ حد ہے یہ، اس حد سے جو باہر جائے گا بھائی پھر اس کا دین سے، اسلام سے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بالکل۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں باپ بیٹے کو مسلمان بنا۔ یاد رکھیے، اللہ کا جو گھر ہوتا ہے نا جی، اس کی تعمیر ایک نبی کی سنت ہے اور رب کا حکم ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ کل یہ بات میں آپ کو ضروری بتانا چاہتا ہوں، کل میں نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ آج تک اس پر کتنا خرچ ہو چکا ہے۔ تقریباً اللہ کے فضل سے 23 لاکھ روپیہ خرچ ہو چکا ہے۔ اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے۔ اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے، نہ حافظ صاحب کا کوئی کمال ہے، نہ کوئی کسی پر کوئی احسان کیا ہے، وقت دیا ہے۔ دوستوں نے بڑی ہمت کی ہے، مخیر حضرات نے اللہ کے فضل سے بڑا پیسہ دیا ہے، کام چل رہا ہے الحمدللہ، اب بھی چل رہا ہے۔ کل مطلب مزدوری کی یہ عالم ہے کہ کل 1 ہفتے کی مزدوری میرے سامنے حافظ صاحب نے دی ہے، ابھی ایک آدھ بندہ رہ گیا ہے۔ میں تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا یار یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ حافظ صاحب مجھے کہنے لگے اللہ دے رہا ہے۔ تو دوستو آپ مزید اس کو دیں، پھر اللہ سے مانگو کیا جو حضرت ابراہیم نے مانگا۔ خدا کی قسم آپ پھر دیکھتے جائیں پھر ملتا کیا ہے آپ کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے۔ دیکھیں کام 3 رہ گئے، باقی محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ